اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کلاس میں ہم نے اسرار الحق مجاز کی زندگی اور ان کے کلام کے بارے میں آپ کو جانکاری دی، تو آج ہم ان کی نظم رات اور ریل کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ پیج نمبر 187 نکالیں گے 187، رات اور ریل اسرار الحق مجاز کی ایک نظم ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے کتاب کی طرف تو میں اس کا مطلع پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی ہوئی، ڈگمگاتی جھومتی سیٹی بجاتی کھیلتی، وادی اور کوثار کی ٹھنڈی ہوا کھاتی ہوئی، تیز جھونکوں میں وہ چھم چھم کا سرو دل نشین، آندھیوں میں مین برسا کی صدا آتی ہوئی، جیسے موجوں کا ترنم جیسے جل پریوں کے گیت، ایک اکرے میں ہزاروں زمرے گاتی ہوئی، ٹھوکریں کھا کر مچلتی گنگناتی جھومتی، سرخوشی میں گھنگروں کے تال پر گاتی ہوئی، تاج ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو بیچ کھم، ایک دلہن اپنی ادا سے آپ شرماتی ہوئی۔ اگلا بند، ناز ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو بیچ خم، ایک دلہن اپنی ادا سے شرماتی ہوئی، رات کی تاریخ میں جلملاتی کانپتی پٹریوں پہ دور تک سیماب چھلکاتی ہوئی، جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی بارات، جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی بارات، شادیوں کی صدا شادیانوں کی صدا سے وجد میں آتی ہوئی، نشتری کے فضا میں جا بجا چنگاریاں، دامنے موجے ہوا میں پھول ہو برساتی ہوئی، تیز تر ہوتی ہوئی منزل پہ بھی منزل بدم بدم، تیز تر ہوتی ہوئی منزل بدم بدم، رفتہ رفتہ اپنا اصلی روپ دکھلاتی ہوئی۔ تو جو پہلا بند ہے آج ہم اتنا ہی اس کا مطالعہ کریں گے۔ جو پہلا بند اس کا ہے، پھر چلی ہے رات ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی ہوئی۔ تو اس کا مصنف اسرار الحق مجاز ہے۔ تو شاعر ریلوے اسٹیشن سے چھوٹنے کا ذکر کرتے ہوئے کہ آدھی رات کے خاموش ماحول میں ریل گاڑی دبے ہونٹوں گاتی ہوئی چل پڑی۔ جب ریل اسٹیشن چھوٹنے لگتی ہے تو پہلے مدھم سی آواز آنے لگتی ہے، جس کو شاعر نے زیر لب گنگنانا کہا ہے۔ تو دوسرا شعر، ڈگمگاتی جھومتی سیٹی بجاتی کھیلتی، وادی اور کوثار کی ٹھنڈی ہوا کھاتی ہوئی، یہ اس کا دوسرا بند ہے۔ تو دوسرے بند میں شاعر فرماتا ہے اسرار الحق مجاز، ریل گاڑی کبھی وادی کے دامن سے اور کبھی کسی پہاڑی کے قریب سے گزرتی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھاتے ہوئی جھومتے جھومتے لڑکھڑاتی ہوئی سیٹی بجاتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ تو بند نمبر تیسرا، تیز جھونکوں میں وہ چھم چھم کا سر دل نشیں، آندھیوں میں مین برسے کی صدا آتی ہوئی، تیز جھونکوں میں وہ چھم چھم کا سر دل نشیں، آندھیوں میں مین برساتی صدا آتی ہوئی۔ یعنی کہ تیسرے شعر میں فرماتے ہیں ریل گاڑی کبھی تیز رفتار سے جب ریل ہوا کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے تو گاڑی میں جو چھم چھم کی دلکش آواز ابھرتی ہے تو اس ایسا محسوس ہوتا جیسے تیز ہوا کے جھونکوں نے تیز ہوا کے جھونکے محسوس ہوتے ہیں، اور محسوس ہوتا جیسے تیز ہوا کے بعد بارش ہو رہی ہے، جیسے موجوں کا ترنم جیسے جل پریوں کے گیت،
ایک ایک لیے ہزاروں زمزمیں گاتی ہوئی. تو تیسرا بند یہ ہے. تیز رفتار سے جب ریل ہوا کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، یعنی کہ جب رفتار اس کی تیز ہوتی تو گاڑی سے چھم چھم کی دلکش آواز ابھرتی ہے. تو ایسا لگتا ہے جیسے تیز ہوا کے ساتھ بارش ہو رہی ہے. تیز ہوا کے ساتھ بارش ہو رہی ہے. جیسے موجوں کا ترنم، جیسے پریوں کے گیت، ایک ایک لیے ہزاروں زمرے گاتی ہوئی. گاڑی کی آواز گویا پانی سے اٹھنے والے موجوں کا ساز ہو. جل پریاں یعنی کہ وہ پریاں جو پانی میں رہتی ہیں گیت گا رہی ہوتی ہیں. آواز کی ایک ایک لائے میں گویا ہزاروں گانے موجود ہوں، یعنی کہ جیسے جل پریاں اکٹھی کوئی گیت گا رہی ہوں. ٹھوکریں کھا کر چلتی، گنگناتی، جھومتی، سرگوشی میں گھنگروں کے تال پر گاتی ہوئی. ناز سے ہر موڑ پر گاتی ہوئی، سو بے جخم ایک دلہن اپنی ادا سے آپ شرماتی ہوئی. تو اس کا اگلا بند ہے یہ. تو اس بند میں فرماتا ہے شاعر کہ سامنے موڑ آنے پر وہ دو طرح کے بل کھاتی ہوئی کسی دلہن کی طرف اپنے ناز و نخرے پر شرماتی ہوئی چلی جاتی ہے. رات کی تاریکیوں میں جلملاتی کانپتی پٹریوں پہ دور تک سیماب چھلکاتی ہوئی. تو اس شعر میں فرماتے ہیں شاعر رات کے اندھیرے میں جلملاتی اور کانپتی ہوئی ریل آگے بڑھ جاتی ہے. اس طرح تیزی سے گزرتی ہے گویا کی پٹریوں پر پارا چھلکاتی ہو جا رہی ہو، یعنی کہ سیماب. جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی بارات، شادیانوں کی صدا میں وجد میں آتی ہوئی. جیسے آدھی رات کو دوڑتی ہوئی ریل دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شاہی بارات جا رہی ہو، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہوں اور پوری بارات گانے بجانے میں مست ہو رہی ہو. اس طرح سے ریل آگے بڑھتی جا رہی ہے. منتشر کر کے فضا میں جا بجا چنگاریاں، منتشر کر کے فضا میں جا بجا چنگاریاں، دامنے موج ہوا میں پھول برساتی ہوئی. چنگاریاں یعنی کہ شعلے برساتی ہوئی. منتشر یعنی کہ منتشر کرنا. رات کو ریل چلنے سے آس پاس کے ماحول میں ڈبوں میں جو اس میں ہوتے ہیں تو جیسے ان ڈبوں میں جو روشنی ہوتی ہے تو جیسے روشنیاں گویا چنگاریاں بکھارتی ہوئی ہوا جیسے پھول میں کھل رہے ہوتے ہیں. تیز تر ہوتی ہوئی منزل بمنزل دم بدم رفتہ رفتہ اپنی اصلی روپ دکھلاتی ہوئی. تیز تر ہوتی ہوئی منزل بمنزل دم بدم رفتہ رفتہ اپنا اصلی روپ دکھلاتی ہوئی. تو شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ریل آہستہ آہستہ اپنی رفتار بڑھاتی ہوئی تیز ہو جاتی ہے. جو منزلیں پار کی جاتی ہیں آگے جا رہی ہے دم بدم تو بڑھتی ہی رہتی ہے. آہستہ آہستہ یہ باور کراتی کہ میں ریل گاڑی ہوں اور مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانا میرا کام ہے. اگلا بند. سینے کو سار پر چڑھتی ہوئی بے اختیار ایک ناگن جس طرح مستی سے لہراتی ہوئی. سینے کو سار پر چڑھتی ہوئی بے اختیار ایک ناگن جس طرح مستی میں لہراتی ہوئی. تو ریل سفر کے دوران کبھی پہاڑی پر سے اس طرح گزرتی ہے گویا کوئی ناگن مست ہو کر جا رہی ہو. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ اس کا گھر میں دوبارہ مطالعہ کریں گے. تو جو ہم نے پہلی اسرار الحق مجاز کے بارے میں آپ کو ایک نوٹ دیا ہے وہ اس کو کاپی پہ آپ وہ قلم بند کریں گے
اور وہ اس کا اعادہ بھی کریں گے. باقی وسلام.